السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا کہ میرے بیٹے نے مجھے ایک جملہ بولا تھا۔ جملہ آپ کو یقیناً سمجھ نہیں آیا ہوگا کیونکہ یہ ترکی زبان میں تھا۔ اصل میں کٹنگ کرا کر آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو میرے بچے نے میرے سر کی طرف دیکھا اور یہ جملہ بولا تھا، بلکہ سب گھر والوں نے بولا تھا۔ اور تو اور جب نائی کی کرسی سے میں نیچے اترا تھا تو سب سے پہلے تو نائی نے یہ جملہ بولا تھا کہ صحت لار اولسن۔ تو جناب اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت مند رکھے اور آپ کا حسن و جمال ہمیشہ قائم رکھے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا تکلف کیوں برتا جاتا ہے، آپ نے کٹنگ کرائی، پیسے دیے اور گھر جا کے نہا دھو لو۔ لیکن جناب ترکی کے کلچر کی یہ ایک خوبصورتی ہے کہ یہ جو نیک تمنائیں ہوتی ہیں جن کو ہم گریٹنگز بھی کہتے ہیں انگلش میں، تو ان گریٹنگز کا جو ایک دائرہ کار ہے ترکی کے کلچر میں، جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، وہ بہت وسیع ہے۔ ترکی میں ہر موقع پر اور ہر اچھے برے کام کے آغاز اور اختتام پر اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سفر کرتے، غم خوشی پر نیک تمناؤں یا نیک خواہشات کے جملے کہے جاتے ہیں، جو کہ آپ نے پاکستان یا ہندوستان میں کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ مثلاً میں کھانے سے شروع کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے یا کچھ پی رہا ہے تو اس کو دیکھنے والا فوراً اس کو ایک جملہ بولے گا، عافیت اولسن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر خیر و عافیت ہو، آپ پر رب کا کرم ہو اور یہ کھانا آپ کے معدے میں جائے اور آپ کے صحت کا ذریعہ بنے۔ اب اگر ہم اپنے پاکستان کے کلچر سے کمپیئر کریں تو ہمارے کلچر میں ایسا کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کھانے کے وقت پر آ گیا اور اس کو ہم نے صلہ مار لی اور وہ کھانا کی دعوت اگر قبول نہ کرے تو وہ اتنا سا جواب دے دیتا ہے، مثلاً رب بوتا دے جی، یا کھائی چلو جی، یا جناب تھاڈا ہی کام ہے، میں روٹی کھا کے آیا ہاں، یا وہ کوئی بہت زیادہ اگر بیت کلے وہ کہے گا او کلے کلے وغیرہ وغیرہ جناب جملے سننے کو ملتے ہیں۔ تو نمبر 2 پہ جناب جب ترک لوگ اپنے گھر داخل ہوتے ہیں تو ماں باپ، بیوی بچے یا بہن بھائی اس کو جناب ہوش کیلدن بولیں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خوش آمدید، اور یہ ہر وقت ہر روز بولا جاتا ہے، چاہے اپنے گھر جائیں یا کسی کے گھر مہمان جائیں تو سب ہوش کیلدن بولیں گے۔ تو اگر کوئی باہر سے آوارہ گردی کر کے بھی آ رہا ہو تو بھی اسے ہوش گیلدن ہی کہا جاتا ہے، مطلب ویلکم ہی کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں اگر اس کو کوئی ماں باپ نے ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے یا اس کی کتے کرنی ہے تو وہ بعد میں ہوگی۔ جبکہ ان کے برعکس پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں جو کلچر ہے کہ وہ جب کوئی بچہ جوان آوارہ گردی کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو ماں کا جملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے، آ گیا کتے بکھا کے، اور باپ کا جملہ کچھ اس سے زیادہ تلخ اور زہریلا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آ گیا اپنی ماں۔ اچھا، جب ترکوں کے گھر سے مہمان جانے لگتا ہے تو جانے والا گورو شروز اور سی آف کرنے والا گلے گلے کہے گا۔ نمبر 3، جب صبح صبح ترک لوگ اپنے کام پر جاتے ہیں یا آفس جاتے ہیں تو سامنے سے ملنے والے کو گنائے دن بولتے ہیں یا خیر صباح بولتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے گڈ مارننگ، شب خیر۔ اور جب ترکش لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کھلائے گیلسن بولتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور کوئی دوسرا اگر اوپر سے آئے اور کام کرتے لوگوں کو دیکھے اور دیکھ کر وہ بھی ان کو کھلائے گیلسن ہی بولے گا۔ اور اگر کمپیئر کیا جائے پاکستان کے کلچر سے تو ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، مثلاً اوئے کم کر کم، سویر دی گلا دی بھین نو جاندا پیا ہے۔ بھائی آپ نے تو یہی سنے ہیں تو معاف کیجیے گا۔ اور اگر نمبر 4، اگر کوئی ترکا بیمار ہو جائے اور کسی کے سامنے کہے کہ مجھے آج فیور ہے، بخار ہے یا مجھے سر میں پیڑ ہے، تو سامنے والا ترکا اس کو کہے گا گچمچ اولسن، مطلب کہ رب تمہیں اس بیماری سے اور اس درد سے نجات دے۔ اور اگر کہیں فوتگی ہو جائے اور تعزیت کے لیے جانا پڑے تو ایک ہی سنگل جملہ جو ہے وہ رائج ہے کہ بشن سالسن، مطلب آپ کا سر سلامت رہے، جانے والا تو چلا گیا۔ نمبر 5 پہ جناب بعض دفعہ کسی کو چھینک آ جاتی ہے، جو کہ مجھے تو دن میں 100 مرتبہ چھینکیں آتی ہیں ٹھنڈ اور الرجی کی وجہ سے، تو دن بھر ترک لوگ مجھے جناب ایشا بولتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم لمبا جیو، اور میں جواب میں ان کو ہیپ برابر کہتا ہوں۔ ہیپ برابر کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف میں نہیں، ہم سب لمبا جئیں۔ تو
نمبر 6 پر جناب، جب کوئی ترکا کسی کو گفٹ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے یا اکرام کرتا ہے کھانے پینے کی کسی چیز سے، تو سامنے والا جناب اس کو اس جملے سے شکریہ ادا کرتا سنائی دیتا ہے کہ جیبی برکت یا کھسنا برکت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب تمہاری جیب میں برکت دے، تمہاری جیب کبھی نہ کٹے، یا رب تمہارے جو غلہ ہے، پیسوں والا کھانچا ہے، اللہ اس میں جناب برکت دے۔ نمبر 7، جب کوئی ترکا کسی کو دیکھے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے یا پڑھ کے واپس آ رہا ہے، یا اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے یا کسی کے ہونٹ ہلتے دیکھ لے جس سے اس کو لگا ہو کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو فوراً کہتا ہے اللہ قبول احسن۔ یا کوئی حج عمرہ کر کے تو اس کو بھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ رب تمہارا یہ عمل قبول کرے۔ نمبر 8، جب کوئی سفر پر جا رہا تو اسے سی آف کرنے والا ہیل یولجوکلر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے جناب ہیو اے نائس جرنی۔ نمبر 9، جب ترک کسی شادی یا خوشی کے موقع پر جائیں تو کہتے ہیں ہیلو اولسن، مطلب تمہاری ہون خیر ہی ہوئے۔ اچھا جناب، ترکوں کی اتنی اچھی نیک تمناؤں میں اور ان گریٹکس میں ایک اکلوتی بددعا بھی ہے جو ترکے دیتے نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا دل دکھائے یا اس کے لیے کسی دکھ کا باعث بنے تو وہ ایک بددعا دیتے ہیں۔ وہ جملہ ہے جناب بشنا بلا گیلسن، جس کا مطلب ہے کہ رب تم پر مصیبت لائے۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ او تینوں لوے مولا تینوں پوے گڑا، تو میرا پیر ہی پھیر چھڑی آئی۔ یقین کریں، اور بہت سی گریٹنگز ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہی، جتنی یاد آئیں بتا دیں۔ میں ایک آخری بات بتا کر اینڈ کرتا ہوں ویڈیو کا۔ جب کوئی مدد کرتا ہے ایک دوسرے کی یا ہاتھ بٹاتا ہے، جیسے کوئی اگر کسی کو کہے کہ اے پانڈ چکوا کے میرے موڈے تے ترا دے، تو وہ شکریہ میں اس کو ایک جملہ کہتا ہے ایلن سالک۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ جو ہے یہ سلامت رہیں، چلتے رہیں، دودھ پتر قائم رہے۔ اور یہ جملہ ترک لوگ گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بولتے ہیں۔ اگر ان کو بیوی کا بنایا ہوا کھانا پسند آ جائے تو کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ سلامت رہے، مطلب چوم لوں ہاتھ تیرے دل کی یہی خواہش ہے، بات یہ میری نہیں بریانی کی فرمائش ہے۔ تو جناب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو جناب اپنانے سے رویوں میں یقیناً سلجھاؤ آتا ہے، اخلاق سنورتے ہیں، مزاج میں ٹھہراؤ آتا ہے، اور دین اسلام میں بھی سلام کرنے کا جو حکم ہے، پہل کرنے کا جو حکم ہے، اسی زمانے میں آتا ہے کہ لیکن ہم ان باتوں سے بہت دور ہیں۔ ایسی تہذیب دوسری قوموں سے آ چکی ہے، لیکن برصغیر کے لوگ، ہندوستان پاکستان وغیرہ کے لوگ آج بھی وہی راکٹ باز کے کیلنڈر جیسے جناب اخلاق کے عادی ہیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ خدا حافظ جناب۔